السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ. سو گائز کیسے ہیں آپ لوگ؟ سو فائنلی آج میں موجود ہوں اورنگی ٹاؤن طوبہ فاؤنڈیشن میں، جو طلحہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سو فائنلی آج ہمارے ساتھ طلحہ عالم موجود ہیں. سو السلام علیکم طلحہ بھائی، کیا حال ہے؟ السلام، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. آپ کی طبیعت وغیرہ کیسی ہے؟ الحمدللہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے. کب رکھی؟ کیا وجہ تھی رکھنے کی؟ طوبہ فاؤنڈیشن کی بنیاد جو ہے وہ 2011 میں رکھی گئی، اور طوبہ فاؤنڈیشن کے بانی مرحوم حامد رضا صاحب تھے، شاہد صاحب ہیں اور شبیر عالم ان کے ساتھ تھے. اور رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایک ایسا کام شروع کر سکیں کہ جس کے ذریعے لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، بجائے لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوں، کسی سے جو ہے وہ بھیک مانگیں، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ راشن کے لیے یا سہل پسندی کے شکار ہوں. ہم یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہم سے قرض لیں، اپنا کام شروع کریں جو کہ قرض حسنہ ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو یہ بنیادی مقصد تھا. اچھا، آپ کو کیسے خیال آیا فاؤنڈیشن بنانے کا؟ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یار فاؤنڈیشن میں بناؤں گا، مجھے کامیابی ملے گی نہیں ملے گی؟ آپ نے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں مجھے تو خیال نہیں آیا تھا. میں تو ابھی 2016 سے میں ممبر ہوں، اور 2019 میں جنرل سیکریٹری بنا تھا. البتہ یہ ہے کہ مجھے خیال اس بات کا یہ آیا تھا کہ میں یہ کام کروں سوشل ورکنگ، کیونکہ اس کی بڑی نیڈ بھی ہے، اور اس کا بڑا آگے جا کے جو ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ واسٹ اسکیل پہ اس کی ضرورت ہے، خاص طور پہ پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں. تو یہ فیصلہ کرتے ہوئے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں. اچھا، ماشاءاللہ سے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے انجینئرنگ کی ہے، بی کیمیکل، داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی سے. فاؤنڈیشن کا نام طوبہ کیوں رکھا؟ اور بھی نام ہوتی ہے، اور آپ لڑکیوں کے حوالے سے رکھا ہے، اور بھی وغیرہ نام ہوتے، تو آپ نے اس کا نام کیوں نہیں رکھا؟ طوبہ کیوں رکھا؟ طوبہ جو ہے نا وہ لڑکی کا نام نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی الی اللہ وحسن مآب. طوبہ کے معنی ہیں خوشحالی کے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے خوشحالی ہے جنت الفردوس میں. تو طوبہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ دراصل اسی سے اخذ کیا گیا ہے. اور طوبہ کے معنی بلیسنگ ٹری کے بھی ہیں. جنت میں ایک درخت، ایسا بلیسنگ ٹری کہ جس کے سائے تلے جو ہے وہ لوگ آ کے مستفید ہوں. تو دراصل یہ بھی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک درخت ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ فاؤنڈیشن کون چلا رہا ہے؟ آپ کا کیا بیرونی ممالک سے فنڈ وغیرہ آتا ہے یا مخیر حضرات چلا رہے ہیں؟ دیکھیے، فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ رن کرنے کے لیے مختلف پارٹس ہوتے ہیں. مینجمنٹ لیول پہ تو ہماری کمیٹی ہے اور ہمارے ممبران ہیں جو اس کو رن کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جہاں تک فنڈنگ کے اعتبار سے بات آپ کر رہے ہیں، تو ہم ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے، تو ہم کوئی بھی فورن فنڈنگ یا بیرونی فنڈز لینے کے اہل نہیں ہیں. لہٰذا یہ جو ہماری فنڈنگز ہیں وہ سارے ہمارے جو ہیں وہ پرائیویٹ پرسنل نیشنل ڈونرز ہیں. جب آپ نے فاؤنڈیشن اور ادارہ کھولا تھا تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت سارے مسائل کا سامنا تو ابھی بھی کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ ورک لوڈ ہے، افرادی قوت ہے، اچھے اور ماہر جو ہیں وہ ہمیں فورس کی لوگوں کی ضرورت ہے. تو اس کے حوالے سے تو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا. اس کے علاوہ جو ہمارا مینجمنٹ کاسٹ ہے اس کے لیے فنڈز کے بڑے مسائل رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو لے کر اب ہم چل رہے ہیں، لیکن الحمدللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. اکثر میں نے لوگوں سے سنا ہے جو فنڈ جو ادارہ چل رہا ہے، کوئی سی بھی، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، وہاں کے لوگ فنڈ وغیرہ جمع کر کے، اور وہاں کے باشندگی چاہے وہ، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کوئی جنرل سیکریٹری ہو یا کوئی ادارہ چلاتا ہو، وہ دن بدن امیر ہوتے جاتے ہیں، اور جو طبقے کے لوگ ہیں وہ تو غریب کے غریب ہوتے جاتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ امیر میں شامل ہوتے ہیں؟ ہم اس بارے میں یہ ہے کہ الحمدللہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بچپن سے ہی جو ہے وہ بہت اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی اور چیزوں کی سہولیات موجود ہیں. باقی جہاں تک آپ کا یہ پرسیپشن ہے تو اس کے لیے آپ کو تحقیقات کرنی چاہیے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس فاؤنڈیشن میں ماشاءاللہ سے اسکول، کمپیوٹر کلاسز اور بھی دیگر کلچر وغیرہ کھولے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، اس کو بہتر کرنا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معاشرے کی بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے اہم ثابت ہوگا. آپ کے ادارے میں کیا کیا سہولت اور فیسلٹیز ابھی اس وقت موجود ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے ہمارے ادارے میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے کسی بھی روزمرہ کی چیزوں سے پریشان ہے، اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، تو وہ آ کے ہم سے بلا سود قرض لیتا ہے، لون لیتا ہے.
اور پھر اس کے بعد وہ اپنے مسائل حل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جنرل او پی ڈی ہوتی ہے جس میں مریضوں کو ایک ہفتے کی مکمل ادویات مفت فراہم کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں چیریٹیبل اسکول ہے, ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جس میں یہاں کی جو بچیاں ہیں وہ آ کے جو ہے مختلف قسم کے کورسز کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارے ہمارے یہاں سہولت. اس کے علاوہ ویڈیو پروگرام ہے, اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو پرائمری بیسس پہ ہیں جیسے راشن پروگرام ہے اور رمضان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, قربانی پروگرام ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو لوگ ریسنٹلی ابھی کچھ مہینہ پہلے لاک ڈاؤن آیا تھا, اس میں آپ کی کیا خدمات رہے لاک ڈاؤن میں؟ لاک ڈاؤن میں یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے دیگر تنظیمیں, بلکہ ہم تو یہ کہیں کہ پورا پاکستانی جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں کام کر رہا تھا, تو جس طرح سے دیگر لوگ کام کر رہے تھے ہم بھی اسی طرح سے اپنا حصہ ملا رہے تھے. اچھا, رمضان میں اور عید میں آپ کی کیا خدمات رہی لوگوں کے لیے اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ رمضان میں اس فاؤنڈیشن سے دیکھیں, ایک تو ہمارا بنیادی کام انٹرسٹ فری لونز کا وہ تو چل ہی رہا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 30 دن تک افطار پروگرام تھا. اس کے علاوہ اور بھی دیگر پروگرامز تھے جس میں راشن ڈسٹریبیوشن ہے, کلاتھس ہے, پھر یہاں پہ بچوں نے مہندی بھی لگائی, چوڑیاں بھی ہوئیں, ان کو تقسیم کی گئی, عید پروگرام تھا, زکوٰۃ الفطر تھا, یہ ساری چیزیں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی ابھی کچھ دن ہی رہ گئے ہیں, عید الاضحیٰ کا مہینہ آ رہا ہے ماشاء اللہ سے, تو اس میں آپ کی کیا مصروفیات اللہ تعالیٰ رہے گی؟ عید الاضحیٰ پہ بھی ہم پوری کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جانور قربان کر کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے. اللہ سے اورنگی ٹون کے بڑے شخصیت ہے, آپ کے نام ہے اورنگی ٹون میں ایک, تو پاکستان کے بڑے بڑے نیوز چینل میں جا کے آپ نے انٹرویو اور پروگرام بھی کیا ہے, کراچی کے سیاسی شخصیت کے ساتھ آپ کا تعلق بھی رہا ہے, تو آپ اپنے اندر کیا فیل کرتے, کیا محسوس کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں, جتنا آپ نے بتا دیا اللہ تعالیٰ کر دے ویسا, لیکن یہ ہے کہ ہم یہی فیل کرتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں, کسی بھی چینل پہ ہوں یا کسی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں, بس ہمارے ذہن میں یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہمارے سرکل میں لوگ آتے ہیں اور عوام الناس ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی خدمت کرنا, مخلوق خدا کی خدمت کرنا, یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عمل ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جائیں وہاں پہ لوگوں کی فلاح کے لیے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ راستے پیدا کریں. اچھا, آپ کی ہابی کیا ہے, جاب یا فاؤنڈیشن چلانا؟ میری جو ہے وہ 2 جابز ہیں اس کے علاوہ, اور ساتھ ہی ساتھ میں اس ادارے کو بھی ٹائم دیتا ہوں. اور ہابیز کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو ہابیز میں سپورٹس ہیں, موویز دیکھنا ہے, بک ریڈنگ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچپن سے میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اچھا, آپ کے فاؤنڈیشن کے لوگوں کو آپ نے ابھی کہا ہے کہ لون دیتی ہے, تو اس کی طریقہ کیا ہے, اگر ہمارے چینل میں دیکھنے والے لوگوں کو آپ بتائیں تو؟ دیکھیے, لون کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آ کے انکوائری آفیسر اور ہمارے جو لون انچارج ہیں فاؤنڈیشن میں ان سے ملاقات کریں گے, وہ آپ کو ایک فارم دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ پیپر ورکنگ ہوتی ہے, آپ کے 2 ضمانتی آتے ہیں اور اس کے بعد جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کر کے بآسانی لون دے دیا جاتا ہے. اچھا, لون لیتے وقت جو ہے کچھ لوگ بھر نہیں پاتے ہیں, وجہ غریبی, بے روزگاری, تو آپ ان کے لیے کیا ان کو ریلیف دیا جاتا ہے, ان کو ریلیف دیا جاتا ہے. اچھا, ریلیف دیا جاتا ہے. آپ کے فاؤنڈیشن میں کتنے لیبر ابھی اس وقت کام کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں جو ہے وہ لیبر نہیں, اسٹاف ہمارے یہاں جو ہے تقریباً 30 کے قریب کا اسٹاف ہے جو یہاں پہ کام کر رہا ہے. اچھا, آپ کے لیبر میں جو اس وقت موجود ہے کام کر رہے ہیں, ان کو سیلری آپ کہاں سے دیتے ہیں, ڈونیشن کے پیسے سے یا خود افورڈ کرتے ہیں آپ؟ اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس مینجمنٹ کاسٹ کا ایک پورا سلسلہ ہے جو کہ جنریٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم وہ اپنے تمام اسٹاف کو سیلری دیتے ہیں. اچھا, آخری میں آپ مجھے یہ بتائیں فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہمارے سبسکرائبر کو کیا کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے چینل جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ جو جنید اس وقت کام کر رہا ہے, اس طرح کے کیسز کو, اس طرح کے لوگوں کو کہ جو معاشرے میں اچھا کام کر رہے ہیں اس کو آگے لانا, اس کو مطلب پروموٹ بھی کرنا ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا تمام دیکھنے والوں سے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس کر کے بتائیں, آپ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریکمینڈ بھی کریں کہ کچھ اس طرح کے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, کچھ ایمرجنگ ٹیلنٹس ہیں ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے, تو اس کے حوالے سے بھی آپ بتائیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس چینل کو جتنا بھی ہو سکے جنید کو سپورٹ کریں, پروموٹ کریں اور آگے بھی لے کر جائیں, کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تھینک یو طلحہ بھائی, آپ نے بہت اچھا میسیج دیا لوگوں کے لیے. سو فائنلی گائز, یہ تھے ہمارے جنرل سیکرٹری طوبہ فاؤنڈیشن کے طلحہ عالم صاحب. تو ان سے ہم نے خصوصی بات کی ہے, تو انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا, بہت اچھا لوگوں کے لیے میسیج دیا. تو انشاءاللہ گائز ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں. تو ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, لائک کمنٹ شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا. اوکے گائز, اللہ حافظ.